بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام علی السید البشیر النذیر وعلی آلہ واصحابہ ووارث حالہ الامین المکین محی الدین برحمتک یا ارحم الراحمین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک وتعالی مخبرا وآمرا تکریما لحق نبیہ وتعظیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اپنی کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کے قرآن کو پڑھ کر جو کچھ ہم سمجھیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری سمجھ کو اور فہم کو نیک بنائے. آمین یا رب العالمین. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 آج شروع ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. اور ان لوگوں کو خوشخبری دو. اس سے پہلے جو بات چل رہی تھی وہ نافرمانوں کی، جھٹلانے والوں کی، اللہ کے کلام کو نہ ماننے والوں کی. پھر ان سے مطالبہ تھا کہ اگر تمہیں شک ہے تو اس طرح کا کوئی ایک صورت لے کر آؤ. اس طرح کی باتیں چل رہی تھیں. یہ منکرین کی باتیں تھیں. اب ایمان والوں کی بات شروع ہوئی. اور ان لوگوں کو خوشخبری دو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں ان لہم جنات، یعنی ان کے لیے ایسے باغات ہیں، جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے، وہی پھل ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا. حالانکہ انہیں ملتا جلتا پھل دیا گیا تھا، بالکل وہی نہیں دیا گیا تھا، اس سے ملتا جلتا پھل. اور ان کے لیے یعنی ان جنت والوں کے لیے ان باغوں میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی نکالے نہیں جائیں گے. تو اب یہ ایمان والے، نیک عمل کرنے والوں کی، فرما برداری کرنے والوں کی، مومنین کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یہاں پر. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ان لوگوں کو خوشخبری دو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے. اب اس سے پہلے جو تھی وہ ڈرانے کی باتیں تھیں. اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ، عذاب ہے، آگ ہے، اور اگر تم سچے ہو تو اس کی طرح کوئی چیز لے کر آؤ. غلط یہ کہ اس کو کہتے ہیں وہ ترہیب تھی، یعنی ڈرایا گیا تھا کہ ایسے کام نہ کرنا، ان لوگوں میں مت شامل ہو جانا جو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے ساتھ خدا کرتے ہیں، جو مذاق اڑاتے ہیں، جو انکار کرتے ہیں، جو منافق ہیں، جو مذبذب ہیں، جو تردد میں ہیں، ان کی طرح نہ ہو جانا. اس سے ڈرایا گیا تھا، وہ ترہیب تھی. اب ترغیب شروع ہو رہی ہے، یعنی اس کی طرف مائل کیا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ، نیک عمل کرو تو جنت ملے گی. یہ ترغیب کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے قرآن مجید میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ترغیب بھی کرتا ہے، ترہیب بھی کرتا ہے. تو پہلے ڈرایا گیا تھا، ترہیب تھی، اب ترغیب آ گئی. ڈرانے کے ساتھ ساتھ ترغیب کا ذکر بھی کرتا ہے. تو کفار اور ان کے اعمال اور عذاب کے ذکر کے بعد مومنین کا ذکر ہوا اور ان کے اعمال کا ذکر ہوا، اور اس اعمال پر جو ثواب اللہ دے گا اس کا ذکر ہوا، اس کی جزا کا ذکر ہوا، جنت کی بشارت دی گئی. تو یہ ترغیب ہو گئی. صالحات اس میں آیا نا، وعاملوا الصالحات. صالحات یعنی نیکیاں، نیک عمل، اچھے کام جو شرعاً اچھے ہوں. ایسا نہیں جس کو ہم اچھا سمجھ رہے ہوں. نیک کام وہ نیک کام ہوتے ہیں کہ جن کو شریعت اچھا کہتی ہو، اللہ اور اس کا رسول اس کو اچھا سمجھتے ہوں، وہ کام اچھے ہوتے ہیں. ان میں فرائض اور نوافل سب داخل ہیں. اور
یہ بھی بات غور کرنے کی ہے کہ عمل ایمان کا جز نہیں ہے، اس لیے ایمان کے ساتھ الگ سے عمل کو بیان کیا گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ عمل جو ہے وہ ایمان کا جز نہیں ہے۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور انہیں ملتا جلتا پھل دیا گیا۔ ملتا جلتا پھل سے کیا مراد ہے؟ جنت کے پھل رنگت میں آپس سے ملتے جلتے ہوں گے۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ جنت کے پھل آپس میں ملتے جلتے ہوں گے۔ آدمی سمجھے گا کہ یہی تو پھل کھایا تھا، مگر جب کھائے گا تو اس کا مزہ پچھلے والے سے بالکل مختلف ہوگا اور لذت بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ یا ایک مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو پھل دیکھے اور کھائے انسان نے، تو اسی کے ذریعے جنت کے پھلوں کو بھی تعبیر کیا اللہ نے انہی الفاظ سے، تاکہ آپ اس کو ادراک کر سکیں، سمجھ سکیں کہ یہ پھل ہیں جنت کے۔ تو دیکھنے میں لگے گا کہ ارے یہ تو وہی پھل تھے جو دنیا میں دیے گئے، مگر ان کا ذائقہ اور مزہ جنت کے پھلوں کا اور ان کی کیفیت بالکل الگ ہوگی، وہ دنیا کے پھلوں سے بالکل ملتی جلتی نہیں ہوگی۔ ہاں، رنگت میں، دیکھنے میں وہ ایسا لگے گا کہ یہ تو وہی پھل ہیں جو پہلے کھائے تھے۔ اس لیے، اور اس یہ بھی مطلب ہے کہ جنت میں ایک بار پھل کھایا، اب دوبارہ جب پھل کھانے کی باری آئی تو لگا کہ ارے ابھی جو کھایا تھا ویسا ہی تو ہے یہ، مگر جب کھائیں گے تو وہ پچھلے والے سے بالکل مختلف ہوگا۔ تو جنتی کہیں گے کہ یہ پھل تو ہمیں پہلے بھی مل چکا ہے، حالانکہ جو پہلے پھل ملا تھا اور جو بعد میں پھل ملا، ان دونوں پھلوں کے ذائقے میں بالکل مختلف ہیں اور بہت لذت بہت زیادہ بڑھتی ہوئی، ہر پھل میں بڑھتی ہوئی لذت ملے گی۔ ایسا نہیں لگے گا کہ یہ جو کھایا تھا یہ تو وہی ریپیٹ ہو گیا، ریپیٹ نہیں ہوگا۔ دیکھنے میں لگے گا کہ ویسا ہی ہے، مگر مزہ بالکل مختلف ہوگا اور بہت اچھا مزہ ہوگا۔ تو کہیں گے ہمیں تو پہلے ہی مل چکا ہے، مگر جب اس کو کھائیں گے تو ایک نئی لذت ملے گی اس کے اندر، اور اس کا لطف اور مزہ اور بڑھ جائے گا۔ تو یہاں پر یہ مطلب ہوا اس کا کہ ہمیں ملتے جلتے پھل دیے گئے، یعنی پہلے جو پھل کھائے تھے اس سے ملتے جلتے، مگر مزہ بالکل مختلف ہے۔ شکل اور رنگت ملتی جلتی ہو سکتی ہے، مگر مزہ بالکل مختلف ہوگا۔ ازواج مطہرۃ، پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ تو جنتی بیویاں جو ہیں وہ حوروں کی شکل میں ہوں یا یہ بیویاں ہوں، تو ان میں بیویوں والی وہ خصلتیں نہیں ہوں گی جو دنیا میں ہوتی ہیں، لڑاکا، بد مزاج، سوال جواب کرنے والی، بہت زیادہ پریشان کرنے والی، تیز ترار، یہ سب نہیں ہوگا وہاں وہ یہ دیکھیے، وہ چونکہ جنت ہے، وہ اس دنیا کی طرح نہیں ہے، بالکل مختلف ہیں۔ ہم یہاں بیٹھ کر یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایسا ہے ویسا ہے، تو ہم وہی سوچ سکتے ہیں جو اس دنیا میں ہے۔ جنت کو ہم تصور میں بھی نہیں لا سکتے، اس کی کیفیت اور اس کی نعمتیں اور اس کے باغات اور اس کی نہریں اور وہاں کی بیویاں۔ تو یہ قیاس کرنا کہ جیسا دنیا میں ہوتا ہے ویسے ہی جنت میں ہوگا، یہ قیاس کرنا غلط ہے۔ جنت کے معاملے بالکل الگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمائے ہیں، وہ دنیا سے مختلف ہیں۔ دنیا تو دارالعمل ہے، یہاں آزمائش ہوگی، وہ دارالخلد ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ دار فانی ہے، وہ دارالخلد ہے، ہمیشہ رہنے والی۔ جنتی جنت میں ہمیشہ رہے گا اور جنت سے کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ تو وہاں جو بیویاں ہوں گی وہ پاکیزہ ہوں گی، تو ان میں کوئی گندگی نہیں ہوگی، کوئی بدبو نہیں آئے گی، کوئی دوسرے ناپسندیدگی کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا وہاں پر۔ تو پاکیزہ ہوں گی، گندگیوں سے بالکل پاک ہوں گی، کوئی میل کچیل نہیں ہوگا، اور کسی بھی قسم کی کوئی ناپسندیدگی والی بات وہاں پر نہیں ہوگی، اور بد مزاجی بدخلقی سے بھی سب پاک ہوں گے۔ یہ سب تفسیر میں آیا ہے، تفسیر مدارک میں یہ تفصیل ہے۔ اب بیویوں کی بد مزاجی بہت عام ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف عورتیں ہی بد مزاج ہوتی ہیں، مرد حضرات بھی بہت چڑچڑے اور بد مزاج ہوتے ہیں، اور مرد حضرات کی بد مزاجی تو اتنی متحقق ہے کہ ان کو فقہاء نے رخصت دی کہ اگر کوئی بد مزاج اور چڑچڑا اور خونخوار قسم کا شوہر ہو تو اس کی بیوی کھانا چکھ بھی سکتی ہے۔ سمجھے آپ؟ تو شوہر بھی چڑچڑے اور بد مزاج ہوتے ہیں، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بیویوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی بد مزاجی اپنے شوہروں کو نہ دکھائیں، اور شوہروں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنے بیویوں کے حقوق ادا کریں اور ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں، احسان کا معاملہ کریں۔ بد مزاجی اور حاکمانہ سلوک اور تحکمانہ اور بالکل جو ہے وہ آمرانہ اور حاکمانہ صورتحال نہ پیدا کریں گھر میں، بلکہ ایک اچھا معاشرہ پیدا کریں جس میں میل جول کے ساتھ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال اور ایک دوسرے کی حیثیت کا خیال، ایک دوسرے کی سوچ اور فکر کا احترام، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے،
صحابہ کی اور خلفائے راشدین کی زندگی ہمارے سامنے ہے، اولیاء کی، صالحین کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ کون ہے اپنے گھر میں اتنا خونخوار جو بیویوں کو مارتا پیٹتا ہے؟ کوئی نہیں۔ تو بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ بیویاں بھی نک چڑھی و بدمزاج ہوتی ہیں اور شوہر بھی بدمزاج ہوتے ہیں، تو دونوں کو چاہیے کہ وہ اس دنیا میں میانہ روی سے چلیں اور ایک دوسرے کا پاس و لحاظ کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھا کریں۔ تو جنت میں بہت پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وہم فیہا خالدون، اور ان باغوں میں یعنی ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو لوگ جنت میں چلے جائیں گے وہ پھر جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنتی کبھی فنا نہیں ہوں گے، جنت سے نکالے نہیں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب مضمون دیکھیے بدل رہا ہے۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها واما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا واضح طور پر کہ بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کے لیے کسی بھی چیز کا ذکر فرمائے، وہ چاہے مچھر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی تفسیر میں آگے بات آئے گی کہ یہ بات یہاں کیوں کہی گئی ہے۔ مچھر بہت حقیر چیز ہے نا، چھوٹی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے حیا نہیں کرتا کہ ایک چھوٹی چیز کی مثال دے دے۔ وہ چھوٹی چیز کی بھی مثال دے گا، چھوٹی چیز سمجھانے کے لیے چھوٹی چیز کی مثال دی جائے گی، بڑی چیز سمجھانے کے لیے بڑی چیز کی مثال دی جائے گی، تو کامن سینس کی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ اللہ کی شان شان نہیں کہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو تنبیہ کرنے کے لیے بات کہتا ہے اور اس سے حیا نہیں فرماتا۔ تو چاہے مچھر جیسی مثال ہو یا اس سے کچھ بڑھ کر ہو، بہرحال ایمان والے تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، تو جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کی رب کی طرف سے حق ہے۔ اور رہے وہ لوگ کہ جو کافر ہیں، جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، تکذیب کی، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی مراد کیا ہے؟ اللہ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے، اور وہ اس کے ذریعے صرف نافرمانوں ہی کو گمراہ کرتا ہے، صرف فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے۔ فاسق گمراہ ہوتے ہیں اس سے، تقوی والے اس سے گمراہ نہیں ہوتے۔ ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، جو فسق والے ہیں، نافرمان ہیں، گمراہی والے ہیں، اکڑ والے ہیں، تکبر والے ہیں، گھمنڈ والے ہیں، اللہ کی طرف نہیں آتے، اللہ سے دور بھاگنے والے ہیں اور گمراہیوں میں بھٹکنے والے ہیں، جن کے دل سخت ہو گئے ہیں، جو اللہ کے کلام کو سننا سمجھنا نہیں چاہتے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرنا چاہتے، ان کو سچا نہیں سمجھنا چاہتے، ان سے محبت نہیں کرنا چاہتے، وہی لوگ گمراہ ہوں گے۔ اب تفسیر کبیر اور تفسیر تبری نے اس کا خلاصہ پیش کیا، ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں منافقوں کی 2 مثالیں بیان فرمائیں تو منافقوں نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بلند تر ہے کہ ایسی مثالیں بیان فرمائے۔ مثالیں دی نا پیچھے، مثالیں بیان فرمائے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کفار کے معبودوں کی کمزوری کو مکڑی کے جالوں وغیرہ کی مثالوں سے بیان فرمایا، جو معبودان باطل ہیں وہ اتنے کمزور ہیں جیسے مکڑی کے جالے، تو کافروں نے اس پر اعتراض کیا۔ اس کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، بھئی چھوٹی چیز کو چھوٹی مثال سے سمجھایا جائے گا نا، جو بہت عظیم الشان چیز ہوگی اس کو عظیم الشان مثال سے سمجھایا جائے گا۔ تو اب آپ کا یہ اعتراض کرنا کہ بھئی اتنی چھوٹی چھوٹی مثالیں اللہ نے دے دی ہمارے لیے، کیونکہ تمہارے کام بہت چھوٹے چھوٹے تھے، تمہارے عقیدے بہت گھٹیا تھے، اور تم جن کی پرستش کر رہے تھے، جن کی عبادت کر رہے تھے، وہ بہت چھوٹی چیزیں تھیں، اس لیے مکڑی کے جالے سے اور چھوٹی چھوٹی مثالوں سے ان کو بیان فرمایا۔ اللہ پر یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ اس نے یہ اتنی مثالیں کیوں دی، کیونکہ وہ چیزیں بہت چھوٹی تھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بیان فرمائے گا، ان کی مثالیں دے کر بیان فرمائے گا۔ اللہ پر اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ چھوٹی چیزیں بیان کر دیں، آپ کر کیوں رہے ایسی چھوٹی چیزیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے؟ آپ توبہ کر کے آ جاتے ایمان والوں کے ساتھ، منافقت چھوڑ دیتے، تو جیسے منافقوں کو اچھی اچھی مثالیں دے کر سمجھایا گیا، آپ کو بھی سمجھایا جاتا، مگر جب چھوٹی حرکتیں کی جائیں گی تو چھوٹی مثالوں سے سمجھایا جائے گا، یہ تو بالکل واضح بات ہے۔
چونکہ مثالوں کا بیان حکمت کے مطابق اور مضمون کو دل میں بٹھانے کے لیے ہوتا ہے. مثال کیوں دی جاتی ہے؟ تاکہ مضمون جو ہے وہ دل میں گھر کر جائے، بیٹھ جائے. اور یہ طریقہ بھی ہے، ماہرین جو ہیں جو کلام کو اچھی طرح سے بول سکتے ہیں وہ مثالیں دے کر سمجھاتے ہیں اپنی بات. ایک استاد بہت اچھا اس لیے بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات کو بہت اچھی طرح سمجھا دیتا ہے مثالوں کے ساتھ. تو مثالیں دے کر سمجھانا تو یہ بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے. یضل بہ کثیرا، اللہ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے. ان الفاظ سے کافروں کو جواب دیا گیا ہے کہ مثالیں بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد ہے، مراد کیا ہے، مقصود کیا ہے. اور مومنوں اور کافروں کے جو مقولے ہیں، جو مومنوں نے کہا، مومنین نے کیا کہا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، یہ مومنوں کا. اور کافروں نے، انکار کرنے والوں نے کیا کہا، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ کی مراد کیا ہے ان مثالیں بیان کرنے سے، کیا ارادہ ہے اللہ کا، چاہتا کیا ہے اللہ. تو دونوں کے یہاں پر قول یہاں پر آ گئے. تو مومنین اور کافروں کے مقولے اس کی دلیل میں ہیں کہ قرآنی مثالوں کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں. اب کیا ہے کہ جن کی عقلوں پر جہالت کا غلبہ ہوتا ہے اور جن کی عادت صرف ضد، مقابلہ، انکار، مخالفت، عناد، دشمنی ہوتی ہے، اور کلام کے بالکل معقول، مناسب اور موقع محل کے مطابق ہونے کے باوجود اس کا انکار کرتے ہیں. اور انہی مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، جو غور کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں، جو تدبر کرتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، جو ڈرتے ہیں اور انصاف سے بات کرتے ہیں، انصاف پسند ہیں، جو جانتے ہیں کہ حکمت یہی ہے کہ عظیم المرتبت چیز کو کسی اچھی اور بلند چیز کے ذریعے مثال دی جائے اور حقیر چیز کو حقیر چیز سے مثال دی جاتی ہے. بات سمجھتے ہیں لوگ. پیچھے کی آیتوں میں آپ نے دیکھا کہ حق اور ایمان کی مثال نور سے دی گئی، ہدایت کی مثال نور سے دی گئی، اور باطل اور گمراہی کو تاریکی سے تعبیر کیا گیا. تو یہ مثال کے ذریعے سمجھایا نا، گمراہی اور کفر جو ہے تاریکی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. تو کیا مطلب ہے؟ رات کے اندھیرے میں سے کھینچ کے دن کے اجالے میں کھڑا کر دیتا ہے. کفر اور بدعت اور گمراہیوں کی اندھیری وادیوں سے نکال کر ایمان اور تقوی اور اسلام کی نور میں لا کر اللہ لے کر آ جاتا ہے ان کو. تو دیکھیے یہاں اندھیرے سے، تاریکی سے بدعقیدگی، گمراہی، کفر، شرک، اور نور سے ایمان، اسلام، نیک اعمال، ہدایت، تقوی، یہ مراد لیا گیا. تو اچھی چیز کو، تو نور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اور اسلام اور ہدایت مراد دی، مثال دے دی، اور کفر اور شرک اور بدعت اور گمراہی اور بدعقیدگی کو ظلمت سے تعبیر کیا. تو بہت سے لوگ اپنی کم فہمی اور عناد اور دشمنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کھچاؤ اور ان کی عظمت کا انکار کرنے کے سبب اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے، اور جو لوگ نیک ہیں، تقوی والے ہیں، وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. آگے تفصیل بھی ہے، وما یضل بہ الا الفاسقین. یہ فیصلہ کن بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دی، اور وہ اس کے ذریعے صرف نافرمانوں ہی کو گمراہ کرتا ہے. شریعت میں فاسق اس نافرمان کو کہتے ہیں جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو. ٹھیک، فسق کے 3 درجے ہیں. ایک ہے طغابی، وہ یہ کہ آدمی اتفاقیہ، ویسے تو عادت نہیں ہے مگر اتفاقیہ طور پر گناہ کبیرہ اس سے سرزد ہو جائے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جائے، اور اس کو برا جانتا رہے کہ ارے استغفر اللہ، ایک برا کام ہو گیا، توبہ کرے. انہماک کیا ہے؟ وہ درجہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا عادی ہو گیا اور اس سے بچنے کی پرواہ بھی نہیں کرتا رہتا ہے. تیسرا درجہ جحود، یعنی حرام کو، برے کام کو، گناہ کو اچھا جان کر کام وہ کرتا ہے، ارتکاب کرتا ہے. اور ایسا کرنے والا جو حرام کام کو اچھا سمجھ کر، حلال سمجھ کر کرے، وہ مومن اور مسلمان نہیں رہ جاتا، پھر وہ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. خودکشی کو حلال سمجھنا، شراب کو حلال سمجھنا، سود کو حلال سمجھنا، یہ سب کفر ہے. پہلے 2 درجوں میں جب تک سب سے بڑے کبیرہ گناہ یعنی کفر اور شرک کا ارتکاب نہ کرے، بندہ مومن اور مسلمان رہتا ہے. تو مذکورہ آیت میں جو فاسقین کہا گیا، ان سے وہی نافرمان مراد ہیں جو ایمان سے خارج ہو گئے ہیں.
یہ مفسرین نے بیان کیا ہے. بہرحال فسق اپنے آپ میں ایک بری چیز ہے، وہ چاہے اتفاقیہ ہو یا جان بوجھ کر ہو، اور حلال سمجھ کر کرنا تو کفر ہے. تو فسق سے بچنا ہم پر لازم و واجب ہے. ہم اتفاقیہ طور پر بھی بچنے کی کوشش کریں کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان گناہوں سے بچا. اور اگر خدا نہ خواستہ اگر کوئی اتفاقیہ طور پر کوئی گناہ کبیرہ ہو جائے تو فوراً اس کی توبہ کرنی چاہیے، اس سے اللہ کی بارگاہ میں واپس آنا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی چاہنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگ لینا چاہیے، اور اس کو دوبارہ پھر اس کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے. اگر اتفاقیہ طور پر کچھ ہو گیا ہے، اس پر اڈگ رہنا اور اٹل رہنا اور ڈٹے رہنا یہ پھر اور بڑا مرتبہ ہو جاتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان کے دل پر ایک کالک آ جاتی ہے اور پھر وہ انسان اس سے نکلنے میں بڑی دشواری ہوتی. تو اگر کوئی گناہ ہو جائے سہون تو فوراً اس سے تائب ہو جائے بندہ، جیسی اس پر مطلع ہو فوراً اس سے تائب ہو، اس پر ڈٹ جانا اور اسی کو صحیح ثابت کرنے کی دلیلیں پیش کرنے لگنا اور اسی کو صحیح ماننا اور پوری دنیا سے لڑنے لگنا کہ نہیں میں ہی صحیح کر رہا ہوں، یہ غلط ہے. رجوع کر لینا چاہیے، ربنا ظلمنا انفسنا، یہ طریقہ ہے مومن کا. اس پر ڈٹے رہنا یہ شیطان کا طریقہ ہے. شیطان نے کیا کہا اب کل کے درس میں انشاءاللہ وہ تفصیل آئے گی اس کی. شیطان ڈٹا رہا اپنی نافرمانی پر، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کافر ہو گیا. تو نافرمانی یا کوئی لغزش ہو جائے تو فوراً لوٹ کر اللہ کی طرف آئے، اللہ سے معافی مانگے، ربنا ظلمنا انفسنا کہے، توبہ کرے، اللہ معاف کرنے والا ہے. تو فاسق وہ ہے جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو. اب اس کے 3 درجے علماء نے بیان کیے ہیں. ایک تو یہ کہ اتفاقیہ کرنے والا ہو، ایک یہ کہ عادت بن گئی ہو، اب گناہ کر رہا ہے مگر حلال نہیں سمجھتا ہے، تیسرا وہ جو گناہ کو حرام کام کو حلال سمجھ کے اچھا سمجھ کے کرتا ہے، یہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو پختہ ہونے کے بعد توڑ دیتے ہیں، پکا ہونے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارہ اٹھانے والے ہیں، خسارے میں ہیں. الذین ینقضون عہد اللہ. اب تفسیر بیضاوی کے مطابق یہاں پر اس کی کچھ تفصیل ہے. تو پہلے اس کو سمجھ لیں کہ الذین ینقضون عہد اللہ، وہ جو اللہ کے عہد توڑتے ہیں. اس سے وہ عہد مراد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ آسمانی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے تعلق سے فرمایا ہے. جو وعدہ اللہ نے لیا ہے پرانی کتابوں میں، یعنی یہود و نصارہ سے جو وعدہ لیا گیا تھا ان کی کتابوں میں کہ تم ایمان لے آنا، اور واضح نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کر دی گئی تھیں. اب ایک قول یہ کہ 3 عہد ہیں، 3 وعدے ہیں. یہ تفسیر بیضاوی کی تفصیل ہے. پہلا وعدہ، پہلا عہد وہ جو اللہ نے تمام اولاد اعظم سے لیا، تمام انسانوں کی روحوں سے لیا، الست بربکم قالوا بلی، یہ والا عہد کہ کر لیا کہ اس کی ربوبیت کا اقرار کریں. اس کا بیان قرآن شریف میں آیا ہے. دوسرا عہد انبیاء کرام سے لیا گیا، ان کے ساتھ مخصوص ہے کہ رسالت کی تبلیغ فرمائیں اور دین قائم کریں. اس کا بیان بھی قرآن شریف میں آیا ہے. تیسرا عہد علماء کے ساتھ خاص ہے کہ حق کو نہ چھپائیں، کتمان علم نہ کریں، جو حق ہے اس کو واضح کریں. بنی اسرائیل کے علماء یہی کیا کرتے تھے، جو حق ہے اس کو چھپا لیتے تھے اور اپنے فائدے کی چیزیں گڑ گڑ کے اپنے دل سے بیان کیا کرتے تھے. تو جو حق ہے اس کو نہ چھپاؤ، اس کا بیان بھی قرآن شریف میں آیا ہے. ما امر اللہ بہ، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے، جن چیزوں کے ملانے کا حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے. تفسیر بیضاوی میں تفصیل ہے. وہ کیا ہے؟ تفسیر بیضاوی، رشتہ داروں سے تعلقات جوڑنا. ما امر اللہ بہ. اب ذرا سوچیں آپ، آیت اوپر کی آیت پھر سے سنیے. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل. اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا تھا اس کو کاٹ رہے ہو، اس کو کاٹتے ہیں. اب وہ کیا ہے؟ ما امر اللہ بہ، جس کا اللہ نے حکم دیا وہ چیزیں کیا ہیں؟ تفسیر بیضاوی میں امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ رشتہ داروں سے تعلقات جوڑنا. آپ ذرا دیکھیں اب ہم لوگ اپنی زندگی میں کیا کرتے ہیں. لوگ رشتہ داروں سے پیچھا چھڑا رہے ہیں.
کوئی رشتہ دار مہمان بن کے گھر پہ آ جائے تو لوگ تیوری پہ بل ڈال لیتے ہیں, سوچتے ہیں کہ مصیبت کہاں سے آ گئی. کوئی رشتہ دار پریشان ہو جائے تو اس سے کنارہ کشی کر لیتے ہیں کہ بھائی کہیں اس کی مدد نہ کرنا پڑے. اپنے رشتہ داروں سے لوگ اپنے فائدے کے لیے ملتے جلتے ہیں, ان کے فائدے کے لیے ان سے تعلقات نہیں رکھتے. آج یہ ماحول ہو گیا ہے, اس کو روکنے کی ضرورت ہے, اس کا سدھار کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس بات کا کہ ان چیزوں کو جوڑنا ہے, اور ان چیزوں کو کاٹنے کا حکم نہیں دیا گیا, ان کو جوڑنا ہے. تو رشتہ داروں کے ساتھ ہم سب لوگ اپنے اپنے دل میں جھانک کر سوچیں کہ ہم لوگ رشتہ داروں کے ساتھ کیا کرتے ہیں, کیسا سلوک کرتے ہیں. رشتہ داروں کا ہمارے اوپر حق ہے. تو پہلا رشتہ داروں سے تعلقات جوڑنا, مسلمانوں کے ساتھ دوستی اور محبت کرنا. آج ہماری دوستیاں اور محبتیں کہاں جا رہی ہیں ذرا دیکھیں. حکم تو یہ تھا کہ مسلمانوں آپس میں دوستی رکھو, محبت رکھو, آپس میں ایک دوسرے کو دوست بناؤ, آپس میں محبت رکھو, مودت رکھو, اچھے تعلقات رکھو, ایک دوسرے کی بھلائی چاہو, ایک دوسرے کی پریشانیوں کو دور کرو, ایک دوسرے کی امداد کرو. امداد باہمی کا تو بڑا تصور ہے اسلام کے اندر, باقاعدہ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید فرمائی. دین نے ہمیں راستہ دکھایا کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں. تو مسلمانوں کے ساتھ دوستی اور محبت کرنا. تیسرا, تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو ماننا. سب کو مانو, کسی ایک کو مانو ایک کو نہ مانو, یہ اسلام اور ایمان نہیں ہے. سب کو ماننا ہوگا. تمام کتابوں کی تصدیق کرنا اور حق پر جمع رہنا, جمع ہو جانا. ان کو قطع کرنے یعنی کاٹنے کا معنی ہے رشتہ داروں سے تعلق توڑنا, انبیاء کو نہ ماننا اور اللہ کی کتابوں کی تصدیق نہ کرنا. اس طرح سے یہ یہاں فرمایا گیا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. اور یہ جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ان کو کاٹ رہے ہیں, گویا کہ جب کاٹو گے ان کو وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, اور زمین پر فساد پھیلاتے ہیں. تو انہی سب چیزوں سے زمین میں فساد پھیلے گا. بھائی اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ان کو اگر نہیں جوڑا جائے گا تو پھر فساد تو پھیل ہی جائے گا, اور فساد پھیل رہا ہے, فساد پھیل گیا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم فساد کو کم کر دیں اور ان چیزوں کو جوڑیں جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے, جو اس آیت کریمہ میں ما امر اللہ بہ سے جو مفسرین نے بیان کیا ہے اس کو جوڑنے کی ضرورت ہے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تم کیسے اللہ کے منکر ہو سکتے ہو. اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دیکھیے آپ عقلوں کو مخاطب کر رہا ہے. اب صحیح عقل رکھنے والا, عقل سلیم اور طبیعت سلیمہ رکھنے والا انسان, فطرت سلیمہ رکھنے والا انسان اس بات کو سوچے گا, غور کرے گا. کیف تکفرون, کیسے تم اللہ کا انکار کر سکتے ہو. وکنتم امواتا, تم تو حالانکہ تمہارا حال تو یہ تھا کہ تم مردہ تھے. فاحیاکم, تو تمہیں پیدا کیا. ثم یمیتکم, پھر تمہیں موت دے گا. کون؟ اللہ. ثم یحییکم, پھر تمہیں زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون, پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا. تو اب انسان سوچے ذرا, کیسے ہم اللہ کا انکار کر سکتے ہیں کہ جس نے ہم نہیں تھے, مردہ تھے, ہمیں زندگی دی, پھر موت دی, اور پھر ہمیں زندہ کیا, اور پھر قیامت کے دن اپنے پاس بلا لیا, ہمیں لوٹایا گیا, وہاں پر لوٹایا جائے گا. تم کیسے اللہ کے منکر ہو سکتے ہو. توحید اور نبوت کے دلائل اور کفر و ایمان کی جزا اور سزا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خاص اور عام نعمتوں کا اور قدرت کی عجیب اور عظیم الشان نشانیوں کا ذکر فرمایا, اور کفر کی خرابی اور برائی کو کافروں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے انہیں خطاب کیا کہ تم کس طرح خدا کے منکر ہوتے ہو. اتنی عظیم نعمتوں کا ذکر کیا, پھر آپ ارشاد فرمائے تم کس طرح خدا کے منکر ہوتے ہو, حالانکہ تمہارا اپنا حال, تمہارا خود کا ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے تم اللہ پر ایمان لے آؤ. جو حالات تمہارے ہیں یہ حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں تم سے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ, اس کو ایک مانو, اس کو مانو, اس کی عبادت کرو. کیوں؟ کیونکہ تم مردہ تھے تو تمہارے روح ڈال کر تمہیں زندہ کیا, بے جان تھے جان دے دی, اور پھر تمہیں جب تمہاری مدت پوری ہو گئی پھر موت طاری ہوئی, اور پھر تمہیں زندہ کرے گا. تو اب یہاں پر یہ کہ تم نہیں تھے, پیدا کیا, پھر موت دے گا, پھر زندہ کرے گا. تو یہاں یا تو قبر کی زندگی مراد ہے جو سوال جواب کے لیے ہوگی, سوال کی جائیں گے نا قبر میں زندہ کر کے,
پھر تم حساب و کتاب اور جزا کے لیے اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تو اپنے اس حال کو جان کر تمہارا کفر کرنا نہایت عجیب ہے. اس آیت میں غور کریں تو ہم مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ ہم بھی کچھ نہ تھے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کی, زندگی گزارنے کے لوازمات اور نعمتوں سے نوازا, اس کی عطاؤں سے فائدہ اٹھا کر اس کی یاد سے غافل ہونا اور ناشکری اور غفلت کی زندگی گزارنا کسی طرح ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا, اس کی فرما برداری کرنا ہی اس کے بندوں کے لیے لازم اور ضروری ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے. وہی ہے جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا اور پھر ہمیں فنا کر دے گا اور پھر ہمیں زندہ کرے گا اور پھر ہمیں اپنے سامنے کھڑا کر لے گا میدان محشر میں. هو الذی خلقکم ما فی الارض جمیعا, هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. وہی ہے, یعنی وہی رب ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا. ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء علیم. وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا, پھر اس نے آسمان کے بنانے کا قصد اور ارادہ فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے, اور وہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, ہر چیز کا خوب علم ہے اس کو. تو هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ, وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا. انسانوں سے خطاب کر رہا, تمہارے لیے بنایا ہے. تمام انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زمین میں جو کچھ بھی ہے, ندیاں, پہاڑ, سمندر, پیڑ پودے, جنگل, جو کچھ بھی زمین میں ہے, اور زمین کے اندر بھی جو پیٹرول ہے, جو کوئلہ ہے, جو حدید ہے, جو معدن ہے, جو کچھ بھی ہے, سب اللہ نے تمہارے لیے بنائے. تم اس سے اب فائدہ اٹھاؤ. اب فائدے 2 طرح کے لے سکتے ہیں آپ. دنیاوی فائدہ کہ اس کو استعمال کریں, اور دینی فائدہ یعنی اس کو دیکھ کر اللہ کے وجود کا اقرار کریں, اللہ کو مانیں اس کو دیکھ کر کہ یہ سب چیزیں اللہ نے بنائی, تو اللہ کی عبادت کریں اس کو دیکھ کر, اللہ کی طرف آ جائیں, تو اللہ کی قدرت اور اس کی حکمت کے قائل ہو جائیں, اس کی معرفت نصیب ہو جائے. تو یہ دینی اور اخروی فائدہ ہوا. دنیاوی فائدہ کیا, ان کو کھاؤ پیو اور اپنے استعمال میں لاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. ہاں, جن چیزوں سے اللہ نے منع کر دیا ہے بس ان کا استعمال نہ کرو. باقی ہر چیز آپ کے لیے بنائی ہے. یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے بنایا ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. تو جب تک ممانعت نہ آ جائے کسی چیز کے بارے میں, اس وقت تک وہ چیز مباح اور حلال ہے. جب ممانعت, جب اللہ منع کر دے, اس کا رسول منع کر دے, تو پھر اب وہ چیز منع ہو گئی, اب اس کو نہیں استعمال کیا جائے گا. اور جس چیز کے بارے میں منع نہیں کیا گیا ہے وہ حلال ہے, اس کو حرام کہنا گناہ ہے, اور جو چیز حرام کر دی گئی اس کو حلال کہنا گناہ ہے. تو اب یہ دلائل نہ پوچھو کہ کیا کیا حلال ہے, یہ پوچھیے کیا کیا منع کر دیا. تو جو منع کر دیا اس سے رک جاؤ, فاجتنبوہ, اس سے رکنا چاہیے ہمیں. جیسے شراب منع کر دی گئی, سود منع کر دیا گیا, جوا منع کر دیا گیا, چوری منع کر دی گئی, کسی کا مال زبردستی چھین لینا منع کر دیا گیا, غصب کرنا منع کر دیا گیا, یتیموں کا مال کھا لینا منع کر دیا گیا. تو یہ چیز منع کر دی گئی. ایسے ہی جن جانوروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے ذبح نہ کیا جائے, جنہیں منع کر دیا گیا, ان کو نہیں کھائیں گے. جو جانور ایسے ہیں جو حلال ہی نہیں ہیں ان کو نہیں کھا سکتے آپ. جو نجس ہیں, جن کو حرام کر دیا گیا ہے, ان سے آپ فائدہ نہ اٹھائیے. جو حلال چیزیں اس سے فائدہ اٹھائیے. تو اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ ناجائز ہے, وہ ناجائز ہے. ارے بھائی, ناجائز اور حرام ہونے کے لیے ممانعت چاہیے, خطاب چاہیے, منع کرنا کہیں آیا ہو کہ اس سے بارے میں کہ اس کو نہ استعمال کرو, یہ حرام ہے, یہ ناجائز ہے. تو یہ ممانعت جب تک نہ ہو ہر چیز حلال ہے. شراب بھی ایک وقت میں حرام نہیں تھی, جب ممانعت نہیں آئی تھی شراب حرام نہیں تھی. جب آ گئی تو اب پینا, بنانا, خریدنا, بیچنا, استعمال کرنا سب حرام ہو گیا. جب تک سود کی ممانعت نہیں آئی تھی کر رہے تھے. جب کہہ دیا گیا کہ اب سود نہیں ہوگا تو اب سود نہیں لیا جائے گا.
فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اب سود نہیں لیا جائے گا۔ خرید و فروخت کو حلال کر دیا تو خرید و فروخت سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ کھیتی حلال کر دی ہے، کھیتی کی جائے گی۔ جو چیز منع کر دی گئی وہ منع ہو گئی، اور جس کو منع نہیں کیا گیا وہ حلال ہے، وہ جائز ہے، مباح ہے۔ یہ بات سمجھے آپ؟ یہ بہت سی باتیں آتی ہیں۔ ابھی ربیع الاول شریف آئے گا جب، تو آئے گا کہ یہ میلاد کرنا جائز نہیں، یہ جلوس نکالنا جائز۔ ابھی کہاں منع کیا گیا؟ ہر چیز تو مباح ہے جب تک ممانعت نہ ہو، جب تک حرام اور منع ناجائز نہ کہہ دیں نبی اس کو، جب تک تو حلال ہے ہر چیز۔ سونا پہننا، مردوں کو سونا پہننا حرام ہے، منع کر دیا گیا۔ اب آپ خرید سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں، جمع کر کے رکھ سکتے ہیں، اس کو تحفے میں دے سکتے ہیں، مگر پہن نہیں سکتے اس کو۔ انگوٹھی سونے کی نہیں پہن سکتے، سونے کی چین نہیں پہن سکتے، مگر خرید سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں، منافع لے سکتے ہیں، اس پہ آپ خرید و فروخت کیجئے اس کی۔ اپنی بیویوں کو لا کر دیجئے، والدہ کو لا کر دیجئے، بہنوں کو دیجئے، دوست احباب کو بھی دے سکتے ہیں آپ۔ ایک مرد دوسرے مرد کو سونا خرید کر تحفے میں دے سکتا ہے، مگر پہننے سے چونکہ منع کر دیا گیا تو باقی چیزیں حلال رہیں، پہننا حرام ہو گیا۔ اب چونکہ شراب ہر طرح سے حرام کر دی گئی، نہ خرید سکتے، نہ بیچ سکتے، نہ پی سکتے، نہ اس کی کشید کر سکتے، نہ بنا سکتے، نہ کچھ نہیں، تو سب چیزیں منع ہو گئی۔ مگر سونا جب پہننا منع کیا تو صرف پہننا منع رہا، خریدنا بیچنا حرام نہیں ہوا مردوں کے لیے۔ خرید کر کسی کو تحفے میں دینا، یا ہاتھ میں پکڑ لینا، یا جیب میں رکھ لینا، یا تجوری میں رکھ لینا، یا بینک میں رکھ دینا، یا اپنی بیوی کو لا کر دے دینا، بیٹی کو دے دینا، والدہ کو لا کر دینا، ان کو چوڑیاں لا کر دینا سونے کی کہ آپ پہنیے اس کو، یہ سب حلال رہا۔ تو جو چیز منع کر دی گئی ہے وہ حرام اور ناجائز اور بدعت ہوگی نا، اور جو چیز کے بارے میں کوئی حکم نہیں آیا تو اس کو ناجائز اور حرام ہونے کا حکم کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ کوئی آپ کے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے، مثال ہونی چاہیے کہ دیکھیے یہ چیز حرام کر دی گئی تھی، اور جو علت یہاں پر ہے اس حرام شے میں وہی علت یہاں بھی پائی جا رہی ہے، لہٰذا یہ بھی حرام ہو جائے گا۔ چلیے اتنا قاعدہ لے کر آئیے۔ مثال کے طور پر آپ نے زمین سے پانی نکالا، کنواں ہے یا اس میں آپ نے بورنگ کر کے پانی نکالا، وہ پانی پاک ہے، صاف ہے، اس میں ایک ڈھکن شراب ڈال دیا، تو اب ہر آدمی سمجھ لیتا بھائی یہ بھی ناپاک ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ شراب ناپاک ہے، تو جو شراب جو بوتل میں رکھی تھی وہ ناپاک، اب وہ ناپاک چیز اس ایک بالٹی صاف اور شفاف اور صحیح اور پاک اور طاہر پانی میں آ گئی، تو اب یہ بھی ناپاک۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ مگر میری آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ قرآن پڑھنا اکیلے بیٹھ کے جائز ہے، اور 10 لوگوں کو جمع کر کے پڑھ لو تو ناجائز کیسے ہو جائے گا؟ نبی کریم پر درود و سلام بھیجنا نماز میں جائز ہے، اور ایسے اسٹیج لگا کر کہیں پڑھ لیں تو ناجائز ہو، یہ کیسے ہو جائے گا؟ کیسے ہو جائے گا؟ تو یہ باتیں جو ہے، یہ دیکھیے دین میں اپنی انا اور سوارتھ نہیں چلتا ہے، دین میں اللہ اور اس کے رسول کی مرضی چلتی ہے۔ جو وہ کہہ دیں حلال وہ حلال، جس کو حرام کہہ دیا حرام ہو گیا، 2 دنی 4۔ اس میں اتنی لڑائی مار کی ضرورت کیا ہے کہ ایسا نہیں ہو، اور اتنی لمبی لمبی کہانی لوگ لے کر آتے ہیں کہ وہاں اس موقع پر نہیں ہوتا تھا اور یہاں نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے 100 کی ایک بات، منع کیا کہیں؟ نبی کریم نے منع کیا؟ صحابہ نے منع کہا کبھی کہ نبی کریم نے ان چیزوں سے منع کیا ہے؟ جن چیزوں سے منع کر دیا ہے نبی نے وہ تو خوب کر رہے ہو، وہ خوب چل رہی ہے۔ کون سی اسلامی مملکت ایسی ہے جو سود کا کاروبار نہیں کرتی؟ وہ سعودی عرب ہو یا UAE عرب امارات ہو، کون ہے جو سود کا کاروبار نہیں کرتے؟ انگریزوں کو خوب سود دے رہے ہیں اور ان سے سود لے بھی رہے ہیں، وہاں آپ کو ناجائز و حرام نہیں نظر آتا۔ جوا کھیلنے سے نبی کریم نے منع کیا ہے، آپ نے وہاں جوا خانہ کھول لیا، وہاں نہیں نظر آ رہا ہے۔ 12 ربیع الاول کو جو ہے یہ بدعت اور حرام ہو جاتا ہے۔ یہ بات میری سمجھ، جس چیز کو کسی نے منع نہیں کیا، جس چیز کے بارے میں قرآن و سنت میں کوئی بات نہیں آئی کہ یہ حرام ہے ناجائز ہے، وہ حرام و ناجائز ہو گیا، اور جس کے بارے میں قرآن بھی حرام کہہ رہا ہے، سنت بھی حرام کہہ رہی ہے، صحابہ کا عمل بھی اس پر یہ ہے کہ یہ چیز حرام ہے، وہ جائز ہو گئی آپ کے یہاں پر۔ بھائی یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ تو ایسا ہے کہ لوگوں کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، یہ بنی اسرائیل کے گمراہ اور اپنی کتاب میں تحریف کرنے والوں کی علامت ہے کہ اپنے سوارتھ کے لیے ہر چیز جائز اور دوسرے کے لیے ہر چیز ناجائز۔ جو چیز اللہ اور اس کے رسول نے ناجائز کر دی وہ ناجائز ہو گئی، حرام ہو گئی۔ جو اللہ اور اس کے رسول نے حلال کر دی، جس پر ناجائز کا اور حرام کا حکم نہیں لگایا، وہ ہر چیز جائز اور حلال ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟
اس میں یہ کوئی مطلب اس میں کوئی وہ نہیں ہے لگی لپٹی بات. ایک واضح بات ہے کہ حرام و حلال ہونے کا دار و مدار کس پر ہے؟ خطاب شرعی پر، کہ جب نبی یا تو اللہ کا حکم سنا دے کہ یہ اللہ نے حرام کر دیا ہے، قرآن کی آیت سنا دے، یا نبی کریم خود فرما دے کہ یہ چیز حرام ہے، مان لی جائے گی. اس کے بعد کسی کو اللہ نے یہ حیثیت نہیں دی کہ کوئی اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال کرے یا اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام کہے. اللہ نے کسی کو یہ اختیار نہیں دیا اپنے نبی کے بعد. یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ان کے ساتھ شریعت آئی ہے. جس کو وہ حلال کہیں گے وہ حلال ہوگا، جس کو وہ حرام کہیں گے وہ حرام ہوگا. بعض لوگ یہاں بھی خطا کر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ حلال و حرام کرنے کا حق نبی کو بھی نہیں ہے. یہاں پر ایک بات سنتے چلیں، نبی کوئی چیز حرام و حلال اپنی مرضی سے نہیں کرتے، اللہ کی مرضی ہوتی ہے. اب وہاں اس کے دو راستے ہیں، یا تو قرآن کی وحی آ جائے، قرآن میں آ جائے یہ چیز حرام ہے، یا قرآن کی وحی نہیں آئی مگر اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ اس کو حرام کہہ دو تو یہ حرام ہو جاتی ہے. نبی اپنے دل سے کوئی چیز حلال و حرام نہیں کرتے. سمجھ رہے میرے بات؟ یہ مطلب ہے نبی کے حرام کرنے کا اور نبی کے حلال کرنے کا، کہ اللہ کی مرضی سے ہی وہ کسی شے کو کہتے ہیں. اللہ کی مرضی ہوتی ہے کہ یہ حرام کر دی جائے، نبی کہتے ہیں یہ حرام ہوگا. اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اس کی اجازت ہوتی ہے کہ یہ حلال کی جائے تو یہ حلال ہوتی ہے. حلال و حرام کرنے کا اختیار حقیقی جو ہے صرف اللہ کے پاس ہے، اور اس کے دینے سے نبی کریم کے پاس ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. تو نبی کریم اپنے طور پر حلال و حرام نہیں کرتے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے حلال و حرام نہیں کرتے، وہ اللہ کی مرضی سے حلال و حرام کرتے ہیں. اس کے دو طریقے ہیں، یا تو قرآن کی آیت سناتے ہیں پڑھ کر، یا پھر خود بیان کرتے ہیں. قرآن کی آیت نہیں ہوتی، خود فرماتے ہیں کہ یہ چیز ناجائز ہے، یہ چیز حرام ہے. دو طریقے، اور یہ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات یہ وحی الہی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. جو قرآن ہے اس کو وحی مطلوع کہا جاتا ہے، جو حدیث ہے اس کو وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے. دونوں وحی. جو قرآن ہے اس میں تحدی اور چیلنج ہے، حدیث میں تحدی اور چیلنج نہیں ہے، مگر ہے دونوں اللہ کی باتیں. دونوں زبان مصطفیٰ سے اللہ کی باتیں نکلی ہیں، احکامات میں، تشریع میں. سمجھ رہے ہیں؟ احکامات میں، اوامر و نواہی میں نبی کے زبان سے جو چیز نکل رہی ہے وہ اللہ کی مرضی اور اس کے بتانے اور اس کے فرمانے اور اس کے حکم سے نکل رہی ہے. اوامر و نواہی میں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس معاملے میں جو کچھ نبی کی زبان سے نکلا وہ اللہ کی طرف سے نکلا ہے، وہ نبی کی اپنی طرف سے نہیں ہوتا. تو یہ کہنا کہ نبی کریم کو بھی اختیار نہیں دیا حرام کا، یہ بات صحیح نہیں ہے. سمجھے آپ؟ اور اس کو یہ مان لینا کہ چلو نبی میں کم سے کم کوئی کمی تو نکلی کہ اپنے طور پر حرام و حلال نہیں کر سکتے. نبی اپنے طور پر کیا کرتے ہیں مجھے بتائیے، اسی بات پر گفتگو کر لیجیے. اپنے طور پر کیا کرتے ہیں؟ ان کی زندگی کا ایک لمحہ بھی اپنے طور پر نہیں ہے، سب اللہ بن جانب اللہ ہے. بھائی نہ نبوت ان کی اپنی ہے، نہ رسالت ان کی اپنی ہے، نہ کتاب ان کی اپنی ہے، نہ انہوں نے احکامات اپنے خود کے دیے، نہ مسجد ان کی اپنی ہے. کیا چیز ان کی اپنی ہے بتائیے آپ؟ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. ان کی زبان، ان کے معنی، ان کے مفاہیم، ان کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، ان کی شادیاں کرنا، ان کا میدان جنگ میں چلا جانا، ان کا مسجد میں آ جانا، ان کا خطبہ دینا، ان کا حج کرنا، ان کا نماز پڑھنا، قرآن سنانا، سب کچھ اللہ کی طرف سے. اپنی طرف سے کیا ہے پھر ان کا؟ کچھ نہیں اپنی طرف سے. یہ کہہ نہیں سکتے آپ کہ یہ نبی کریم کا اپنا فعل اور یہ اللہ کا پسندیدہ کام. جو کچھ نبی نے کر دیا وہ اللہ کا پسندیدہ کام اور وہ اللہ کی طرف سے. تو اس بحثوں میں امت کو نہ الجھایا جائے، بلکہ یہ مانا جائے کہ جو نکل گیا زبان رسالت مآب سے وہی حق ہے اور وہی شریعت ہے، وہی دین ہے، وہی صراط مستقیم. جو زبان سے نکل جائے. سراقہ کے لیے سونا حلال نکل گیا تو سونا حلال ہو گیا. حضرت مولا علی مشکل کشا کے لیے حضرت سیدہ فاطمہ خاتون جنت کی زندگی میں دوسری شادی منع کر دی تو منع ہو گئی. اب حضرت مولا علی مشکل کشا پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے حکم یہ ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. مگر حضرت علی کے لیے حکم یہ ہے کہ جب تک فاطمہ زہرا زندہ ہے تم دوسرا نکاح نہیں کر سکتے. یہ زبان رسالت بول رہی ہے. تو نبی کریم کا اپنی طرف سے تو کچھ ہوتا ہی نہیں، وہ خود اپنی طرف سے نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہے. قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نور، اللہ کی جانب سے نور آیا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. کس نے مبعوث فرمایا؟ اللہ نے مبعوث فرمایا. یہ کتاب کس نے دی؟ اللہ نے فرمائی. پچھلی آیتوں میں آپ نے پڑھا نا
اور جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کیا. کس نے نازل کیا؟ اللہ نے نازل کیا. معراج پر گئے نہیں، معراج پر لے جائے گئے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. کون سی چیز ان کی اپنی طرف سے؟ اور آخر میں اللہ نے فائنل بات فرما دی، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. یہ سب اللہ کی طرف سے من جانب اللہ ہوتی ہیں ساری باتیں. تو اب نبی کریم جس چیز کو منع کر دیں وہ منع. تو اب نتیجہ کیا نکلا کہ جس چیز کے بارے میں دین اور شریعت نے منع نہیں فرمایا وہ سب چیزیں حلال اور مباح اور جائز، اور جس چیز کے بارے میں دین اور شریعت نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اللہ نے جن چیزوں سے منع فرما دیا وہ چیزیں ناجائز ہو گئیں. اب ان کا استعمال نہیں کر سکتا بندہ. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے، خوب جاننے والا ہے. تو یہ کائنات ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا رب خوب جاننے والا ہے. کوئی چیز بھی غیر مناسب ہے؟ اس دنیا میں آکسیجن جتنی ہونا چاہیے اتنی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ جتنی ہونا چاہیے اتنی ہے، پانی جتنا ہونا چاہیے اتنا ہی ہے، زمین جتنی ہونی چاہیے اتنی ہے. ہر چیز مناسبت، ہر چیز چاند کو جیسا ہونا چاہیے ویسا ہی ہے، سورج کو جیسا ہونا چاہیے ویسا ہی ہے، ان کی چالوں کو جیسا ہونا چاہیے ویسی ہیں. ہر چیز اب ایک حکمت سے چل رہی ہے. تو اتنا عظیم الشان نظام چلانے والا رب بغیر حکمت کے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ حکمت والا رب ہے، ہر چیز کو خوب جانتا ہے، ہر چیز کو خوب جانتا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جاننے والا ہے. اور جب اتنا جانتا ہے، وہ اتنا علم والا ہے، تو پھر جو چیز نہیں تھی اس کو پیدا کیا، پیدا کر کے مار دیا، تو دوبارہ اٹھانا کیا مشکل ہے اس کے لیے؟ تو خوب علم والا ہے، خوب جاننے والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ممکنات میں سے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. ہر چیز پر وہ قادر ہے، کیونکہ ہر چیز کا وہ علم رکھتا ہے. کوئی بھی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، کوئی بھی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے. ہر ممکن چیز اس کی قدرت میں ہے. ہر چیز کا وہ علم رکھتا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے. قدرت کا معاملہ تو یہ ہے کہ ہر ممکنات پر قدرت رکھتا ہے. علم کا معاملہ ایسا نہیں، علم تو اسے ہر چیز کا ہے. جو چیز واجب ہے اس کا بھی علم ہے، ممکن کا بھی علم ہے، اور محال کا بھی علم ہے. علم ہر چیز کا ہے اس کو، اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں، ہر چیز کا علم ہے. تو کائنات کی تخلیق اور اسے وجود میں لانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کامل علم کی دلیل ہے، کیونکہ حکمت سے بھری مخلوق کا پیدا کرنا ایک ایک شے کا علم رکھے بغیر ممکن نہیں ہے. تو اتنی عظیم الشان مخلوق پیدا کی تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا پورا علم بھی ہے اس کو. کافر مرنے کے بعد زندہ ہونے کو ناممکن سمجھتے تھے. ان آیتوں میں کافروں کے اس عقیدے کو غلط اور باطل ہونے پر ایک عظیم دلیل قائم کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جب اللہ تعالیٰ قدرت اور علم والا ہے اور جب تم نہیں تھے تو تمہیں پیدا کیا، تو جب ایک بار پیدا کر دیا تم نہیں تھے، پیدا کیا، پھر موت دی، تو موت کے بعد پھر پیدا کرنا کیا مشکل ہوگا؟ تو یہ عقیدہ غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا. بے شک وہ زندہ کر سکتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اس کو ہر چیز کا خوب علم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب تک ہم زندہ رہیں اس کی اور اس کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے رہیں، اطاعت کرتے رہیں، اور جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہماری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.